اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف وائس۔ آج کی میری سٹوری کا عنوان ہے بجھتی شمع۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور بتاؤ بینش کتنی تیاری کر لی؟ واٹس ایپ کی رنگ ٹون اس کے کمرے میں گونج رہی تھی، جس سے پچھلے 1 گھنٹے سے لگاتار پیغامات کی آمد و رفت کا پتہ چل رہا تھا۔ تمہیں میری شکل لگتی ہے پڑھنے والی؟ اوپر والے پیغام کا جواب آیا، جس کو پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے سامنے رکھی پچھلے 1 گھنٹے سے کسی اجنبی کی طرح اگنور کی جانے والی کتاب اس نے بند کر دی تھی۔ یار بس 1 ماہ رہ گیا انٹری ٹیسٹ میں، ابھی تو انٹر کا نتیجہ بھی نہیں آیا، بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس نے اگلا میسج ٹائپ کیا، لیکن تب تک بینش آف لائن ہو چکی تھی۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ انسٹاگرام پر اپنی کتابوں کی سٹوری #ایگزامز کے ساتھ لگا رہی تھی اور سنیپ سٹریکس بھی بھیج رہی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے جب سے وہ کتاب کھول کر بیٹھی تھی، انہی کاموں میں لگی تھی۔ غوثیہ بیٹا ذرا باورچی خانے میں میری مدد کرا دو۔ سلطانہ بیگم کی اپنے کمرے تک آتی چاپ سن کر اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور فوراً کتاب کھول لی۔ امی میں پڑھ رہی ہوں، اس نے کتاب میں سر دیے اوپر دیکھے بغیر کہا۔ بس برتن دھلوا دو تاکہ میں جلدی سے روٹی پکا دوں، میں بہت تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی آستینوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے اور قمیض کا دامن بھی تر تھا۔ وہ ابھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ کیا ہے امی، پڑھنے بھی نہیں دیتی؟ کتاب زور سے بند کر کے کرسی کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل کر وہ کھڑی ہوئی۔ ان کے پاس سے گزرتی قدم دھپ دھپ کر کے زمین پر پٹکتی وہ کچن میں داخل ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی برتن دھونے لگی۔ ذرا لحاظ نہیں آپ کو؟ مجھے ڈاکٹر بھی بنانا ہے اور پڑھنے بھی نہیں دینا۔ اگلے مہینے ٹیسٹ ہے میرا اور میں یہاں برتن دھو رہی ہوں۔ برتنوں کو چکے میں پٹکتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ گیلے برتنوں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی چھکے کی جالیوں سے نیچے گر رہی تھی۔ تم چلی جاؤ غوثیہ، میں کر لوں گی، سلطانہ بیگم نے آستینوں کو کونی سے پیچھے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ دائیں آستین کا ٹچ بٹن ان کی کلائیوں میں موجود واحد سونے کی چوڑی سے الجھ پڑا تھا۔ یہ اچھا ہے کہ سارا ٹیمپو توڑ کر اب کہہ رہی ہیں میں چلی جاؤں، اب میں یہ دھو کر ہی جاؤں گی، قوت سے کہتے ہوئے وہ برتنوں کو ہنوز پٹک رہی تھی۔ سلطانہ اب کچھ نہ بولی تھی۔ وہ چولہا جلا کر روٹی پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ برتنوں کو دھو کر وہ اسی طرح پیر چٹکتی کچن سے باہر نکلی اور کمرے میں آتے ساتھ سب سے پہلے اس نے اپنا فون ہاتھ میں لیا۔ واٹس ایپ کھول کر اس نے اپنی بینش کے ساتھ چیٹ کھولی۔ ٹینشن کس بات کی؟ کیا ہو جائے گا اگر اچھے نمبر نہ آئے؟ آسمان تو نہیں گرے گا نا؟ وہاں سے یہ جواب آیا تھا۔ تمہارا ریلیکس ہونا بنتا بھی ہے، تمہارا اگر میرٹ میں داخلہ نہ بھی ہو تو تم پرائیویٹ کہیں داخلہ لے لو گی۔ میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں۔ وہ میسج ٹائپ کر رہی تھی جب سلطانہ کی چاپ دوبارہ اس کے کمرے تک آتی سنائی دی۔ اس سے پورا میسج ٹائپ نہ ہو سکا۔ جلدی سے کتاب کھول کر بھووں کو سکیڑ کر وہ سختی سے صفحے پلٹنے لگی۔ سلطانہ نے کچھ نہ کہا، بس گرم گرم روٹی اور سالن کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے وہ آدھا لکھا پیغام مکمل کر کے بھیجا اور انسٹاگرام کھول کر اسکرولنگ کرنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے چہرے کی آدھی تصویر لی، اس پر فلٹر لگایا اور اداس ایموجی کا اسٹیکر بنا کر وہاں چپکایا اور #ایگزامز کی ٹینشن لے کر سٹوری لگائی۔ پھر جاننے اور نہ جاننے والوں کی نئی پوسٹ ہوئی تصویروں کو لائک کرنے لگی۔ کھانا کھاتے کھاتے عصر کی اذان ہو گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے 15 منٹ رو رو کر دعائیں مانگی، منتیں مانی، مقدس ہستیوں کو واسطے دیے، اللہ سے وعدے وعید کیے، نتیجہ اچھا آ جائے، میرٹ بن جائے، اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، فلانی جگہ چادر چڑھاؤں گی، فلانے مزار پر محفل کراؤں گی، اتنے نفل پڑھوں گی، اتنے روزے رکھوں گی اور فلاں فلاں۔ رو دھو کر اور آنسو صاف کر کے وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے کمرے تک آئی۔ سلطانہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بے سود سو رہی تھی۔ ابا میاں نے مغرب کے بعد گھر آنا تھا، سو وہ اور اس کی اماں گھر میں اکیلی تھی۔ رونے کا اثر تھا یا کھانا کھانے کا کہ اسے نیند آنے لگی۔ قیلولہ کرنے کی غرض سے وہ بستر پر لیٹی، لیکن تب کی میسج کی ٹون بجی۔ میں نے تو ڈاکٹر بننا ہی نہیں، جہاں میرٹ نہ بنا تو میں پیسے خرچ نہیں کروں گی اپنے ماں باپ کے، میں کچھ الگ کروں گی۔ تم بھی ٹینشن نہ لو، مجھے دیکھو صبح سے 1 کپ بھی نہیں پڑا، بستر میں پڑی ہوں کب سے، اب تو سونے لگی ہوں کچھ دیر، نیند جو آ رہی ہے۔ ہاں میں بھی بعد میں بات ہوتی ہے۔ میسج بند ہوتی آنکھوں سے لکھ کر اس نے موبائل آف کیا اور تکیے کے نیچے رکھا۔ اس کی آنکھ کسی تیز آواز سے کھلی۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں غرق تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیا وقت ہو رہا ہے۔ پھر گھڑی دیکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ تیز آواز اس کے گھر کے بالکل سامنے بنی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آئی تھی، جہاں مؤذن عشاء کی اذان دے کر ابھی فارغ ہوئے تھے۔ امی کمرے سے باہر نکلتی ہی اس نے سلطانہ کو آواز دی، جو باورچی خانے میں رات کا کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔
مجھے جگایا کیوں نہیں آپ نے؟ اس نے غصے سے کہا۔ مجھے لگا سارا دن پڑھتی رہی ہو تو تھک گئی ہوگی، اس لیے میں نے سونے دیا۔ خاک پڑھتی رہی ہوں، یہ آواز اس کے اندر سے آئی تھی جسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کیا بنا رہی ہیں؟ رات کے کھانے تک اپنا پڑھنے کا پروگرام ملتوی کر کے وہ ادھر ادھر مصروف ہوگی۔ کھانے کے دوران وہ 8 بجے والا ڈرامہ لگا کر بیٹھ گئی۔ ڈرامہ کو کسی صورت چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ کھانے کے بعد دوبارہ فون، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور اسنیپ چیٹ، یہی اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ انٹر کے پیپر بھی اس نے اسی جوش و جذبے سے دیے تھے۔ چلو صبح پڑھوں گی، خود کو تسلی دے کر وہ دوبارہ بستر پر پڑ گئی، لیکن کچھ ہی دیر پہلے تو جاگی تھی، لہٰذا رات 3 بجے تک اسے نیند نہ آئی۔ اس کی آنکھ دوپہر 1 بجے کھلی، روزانہ کی طرح وہ کتاب لے کر بیٹھی، لیکن واٹس ایپ پر گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد اسے اپنی کھلی کتاب پر توجہ دینا یاد ہی نہیں رہا۔ 2 ہفتے گزرے اور وہ دن آ پہنچا جس دن ان کا نتیجہ آنا تھا۔ وہ صبح سے ہی منتیں مرادیں ماننے میں مشغول تھی، کبھی قرآن شریف کی تلاوت کرتی، کبھی جے نماز پر جا بیٹھتی، کبھی کیا ہوگا کی رٹ لگاتی، اور وہ صبح سے ہی بہت بے چین تھی۔ بیٹے آپ نے محنت کی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ نتیجہ بہت اچھا آئے گا۔ اس کے ابا اسے 1000 دفعہ یہی نصیحت کر چکے تھے، لیکن اس کا دل اندر سے جانتا تھا کہ نتیجہ کیسا آنا ہے۔ بس وہ اس حقیقت سے نظریں چرا کر کسی معجزے کے انتظار میں تھی، لیکن معجزے ایسے نہیں ہوا کرتے۔ 70% کا نتیجہ لے کر جو ہنگامہ اس نے مچایا اور جس طرح فیڈرل بورڈ کو گالیاں دی، وہ والا حصہ ہم حذف کرتے ہیں۔ ماں باپ کو دکھ تو ہوا تھا، لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے جب لڑکی سارا دن بیٹھ کر کتاب میں سر دیے رکھتی ہے تو پھر رزلٹ کیوں اچھا نہیں آتا۔ کیا رزلٹ آیا؟ بینش کا میسج اس کے موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ پہلے تم بتاؤ۔ 94% جواب فوراً آیا تھا۔ کیا وہ حقیقت میں چیخی تھی؟ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، میں نے تو تیاری بھی نہیں کی تھی اور پیپر بھی اتنے برے ہوئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیسے آ گئے اتنے نمبر۔ میرے گھر والے تو ابھی بھی خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل تو لوگ 100% نمبر لیتے ہیں، تم نے 6% نمبر کہاں گوائے؟ ہنسنے والا ایموجی۔ غوثیہ بس فون ہاتھ میں پکڑے شل سی بیٹھی تھی۔ ایگزام کے بعد بینش کی سڑی ہوئی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی گھومتی تھی۔ تمہارا تو مجھ سے بھی زیادہ ہوگا، ہر وقت پڑھتی کیوں رہتی تھی؟ غوثیہ سے رہا نہ گیا، اس نے فوراً بلاک کے آپشن پر انگوٹھا دبایا، میں فون سے سم نکالی اور فون کو دیوار پر پٹک دیا۔ اس دن اس نے کوئی نماز نہ پڑھی تھی، دل ہی دل میں وہ اللہ سے جتنے شکوے کر سکتی تھی اس نے کیے۔ میں نے اتنی منتیں مانی تھی، اتنے بڑے بڑے واسطے دیے، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا دل اس بات کا جواب جانتا تھا، لیکن وہ اپنے مطلب کا جواب سننا چاہتی تھی۔ انٹری ٹیسٹ میں بس 15 دن رہتے تھے اور اس کی تیاری صفر تھی۔ وہ بس ایک صفحہ پڑھتی، پھر یہ میں خود کر لوں گی اگر آیا تو کہہ کر کسی اور خیال میں اس قدر غلطاں ہوتی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ سلطانہ نے اب اسے کام کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کا واحد ڈر یہ تھا کہیں ان کے کام کہنے کی وجہ سے اس کا داخلہ نہ رہ جائے۔ داخلے کے تو ویسے بھی اب امکانات بہت کم رہ گئے تھے۔ انٹری ٹیسٹ والے دن اس نے اس نیت سے دعا مانگی کہ اگر آج کا ٹیسٹ اچھا نہ ہوا تو وہ کبھی دعا نہیں مانگے گی۔ ٹیسٹ تو ہو گیا، شام کو کی بھی آ گئی، اس نے اپنے جوابات بھی دیکھ لیے، رزلٹ بھی آ گیا۔ بیٹا یہ تو آپ کی دوست نہیں ہے بینش علیم؟ جی وہی ہے، لیکن اخبار میں اس کی تصویر۔ اس نے پھر پوری خبر پڑھی۔ پنجاب میں میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اسلام آباد کی بینش علیم نے۔ خبر پڑھ کر اس کا دل جیسے آری سے چیر دیا گیا۔ پتہ نہیں ایسے بچے کن ماں باپ کو ملتے ہیں، اس کے ابا نے آہستہ آواز میں کہا اور اخبار لپیٹ کر وہاں سے چل دیے، لیکن غوثیہ وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میری شکل لگتی ہے پڑھنے والی، یہ تو ڈاکٹر بننا ہی نہیں ہے، میں نے تو صبح سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ اس کی سماعتوں میں یہ جملے گونج رہے تھے۔ بستر پر گر کر وہ اپنے تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ آج کے بعد اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں کیسے دیکھے گی۔ اس کا داخلہ کہیں نہ ہوا تھا اور وہ اس کی وجہ جانتی تھی، لیکن ان ماں باپ کا کیا جو ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ماں باپ بھولے نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی اولاد ان کو بھولا بنا ڈالتی ہے۔ اس نے بھی بھولا بنایا تھا اپنے والدین کو یا پھر خود کو۔ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ یہ بھی ایسی اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔